اس کو عمل کہتے ہیں، اور جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ امر اور نہیں کے درمیان مابین ایک تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں مباح۔ فیروز المراد لغت کی بڑی جامع اور بہت بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مباح کا معنی ہے جائز۔ چلیں اب عمل کی 5 قسمیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت واجبہ، نمبر 4 سنت غیر واجبہ، نمبر 5 مستحب۔ یہ ہے عمل کی 5 قسمیں جس کے کرنے کا شریعت نے حکم کیا ہے۔ نمبر 2 نہیں، اس کی بھی 5 قسمیں جس سے شریعت نے منع کیا۔ نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اثار، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، نمبر 5 خلاف اولا۔ اصول شریعت کو سمجھنے کے لیے احکام شریعت کو سمجھنا ضروری ہے، اور جس نے احکام شریعت کو سمجھا، امر اور نہیں کو سمجھا، جو میں بات عرض کرنے والا ہوں مسئلہ ایک منافع ہو جاتا ہے۔ کوئی ہمارا مسلمان بھائی یا بہن دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چلے 30ویں دن یا 10ویں دن یا 20ویں دن یا مہینے بعد یا 40 دن بعد یا 6 ماہ بعد یا سال بعد ہم مسلمان اکٹھے ہو قرآن خوانی کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آیا یہ کام عمل میں داخل ہے یا نہیں میں داخل ہے، یا عمل بھی نہیں، نہیں بھی نہیں، پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ مباح ہوگا، اور اگر مباح ہوگا تو پھر کیا مباح ہو جائے گا؟ پھر بھی ہو جائز ہے۔ نہیں کی جو اقسام ہے اس کے کرنے سے شریعت نے منع کیا۔ اب تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہم کسی مسلمان بہن یا بھائی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، تنظیم کا اہتمام کرتے ہیں، یہ شان ثواب کے لیے ہم جو انتظام و انسلام کرتے ہیں، کیا یہ نہیں میں شامل ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ممنوع تحریمی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ فساد ہے؟ نہیں۔ کیا ممنوع تنزیہی ہے؟ نہیں۔ خلاف اولا ہے؟ نہیں۔ مستحب کو ضرورت، فرض نہ صحیح، واجب نہ صحیح، سنت موجودہ نہ صحیح، غیر موجودہ نہ صحیح، ارے مباح ہی صحیح۔ اگر مباح بھی نہ کہو، عمل نہیں، پھر نہیں بھی نہیں۔ اگر عمل نہیں، پھر نہیں بھی نہیں، عمل بھی نہیں، نہیں بھی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر مباح کہنا پڑے گا۔ تو اگر مباح ہے تو لغت کیا کہتی ہے؟ یہ جائز ہے۔ تو جو جائز ہے، جائز کیا؟ جس کے کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا اور جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، شریعت نے منع نہیں کیا۔ المباح جائز وہ جائز ہے۔ تو اب میں نے جو الفاظ اور کلمات آپ کے سامنے تلاوت
نمازی مرد ہے یا عورت کسی بھی مرتبہ فکر سے اس کا تعلق وہ نماز میں جو اتحیات میں کہتا ہے آپ 2 رکعت والی نماز میں دوسرے رکعت میں 3 والی میں تیسری رکعت میں 4 والی چوتھی رکعت میں کیا کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اس کا معنی ہے اللہ مجھے نماز پہ استقامت عطا فرما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا مجھے بھی نمازی ہے تو نماز پڑھ رہا ہے علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ مجھے نماز پہ استقامت عطا فرما یعنی ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما ومن ذریتی اے اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا بڑی بات ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا اے اللہ میری دعا کو قبول فرما ربنا وتقبل دعا اے اللہ میری دعا کو قبول فرما اگلے الفاظ کیا ہے ربنا وتقبل دعا دعا اس نے کیا مانگی ایک تو اپنے لیے کہ مجھے نماز میں استقامت عطا فرما اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا اے اللہ میری دعا قبول فرما اگلے الفاظ ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی اے اللہ میری بخشش فرما نمازی نماز میں ہے دعا اپنے لیے کر رہا دعا اولاد کے لیے کر رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں اپنا بھی خیال آیا نماز میں اولاد کا بھی خیال آیا قرآن ایک ایسی عظیم و ضخیم کتاب ہے اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کو غلاموں کے لیے امت سدانی امت کے لیے بہترین نمونہ حضور کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے قرآن اور نبی کا فرمان اس کے سامنے تو سر تسلیم میں ہے اس پر کسی کی ضرورت نہیں ہے تو نماز میں اپنا بھی خیال آیا اولاد کا بھی خیال آیا ذرا آگے چلیے ربنا اغفر لی اے اللہ میری بخشش فرما والدینا اس کا معنی کیا ہے اے اللہ میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما میری بھی بخشش فرما میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما ربنا اغفر لی والدینا اپنا بھی خیال آیا ماں باپ کا بھی خیال آیا اچھا تو ایک بات نہیں کرتے جو لفظ ادا کر رہے ہیں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگلے الفاظ یہ ہیں پہلے اپنا ربنا اغفر لی پھر والدینا ماں باپ پھر والمؤمنین یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی ایمان والے ہیں جتنے بھی مومن ہیں اب سارے مسلمانوں کا بھی خیال آیا والمؤمنین جمع ہے نا والمؤمنین یوم یقوم الحساب ایسا قیامت کے روز میری بھی بخشش فرما میرے ماں باپ کی بخشش فرما سارے ایمانداروں کی بخشش فرما اب مجھے کہنا پڑے گا نماز میں اپنا بھی خیال آیا اولاد کے لیے بھی نماز دعا کی نا نمازی بنا اولاد کا بھی خیال آیا ماں باپ کا بھی خیال آیا اور سارے مسلمانوں کا بھی خیال آیا اپنا خیال آ جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے اولاد کا خیال آ جائے نماز مکمل ہو جاتی ہے اور ماں باپ کا خیال آ جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے سارے ایمانداروں کا خیال آ جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے یا نبی کا خیال آ جائے تو نماز پوری جاتی ہے مجھے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل آپ اس بات کا جواب دے حیرت میں ہے ہم لوگ اس بات سے لوگوں کے ذہن خراب ہو چکے ہیں خود کا خیال آئے تو نماز ٹھیک ہے اولاد کا خیال آئے تو نماز ٹھیک ہے ماں باپ کا خیال آئے تو نماز ٹھیک ہے اور سارے ایمان والوں کا خیال آئے تو نماز ٹھیک ہے
ہے پھر کہنا پڑے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام پتنی ماتی جانی تمام عبادتیں التحیات للہ والصلوات، یہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے. عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ بات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے خیر کی خبریں دینے والے. بغیر کسی تفریح کے بات کر رہا ہوں. بات ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا دیگر ذرائع ہیں. ہر آدمی پڑھا لکھا ماشاء اللہ بحث کرنے والا آدمی ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ عربی کے الفاظ ہیں. اچھا، السلام علیک ایھا النبی یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ. جی اللہ تعالیٰ. اے نبی سلام و آپ پر ہے نبی. بات اللہ کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن مجھے رکنا ہوگا. کیوں؟ مجھے نبی کا معنی جو ہے وہ تلاش کرنا ہوگا. نبی عربی زبان کا لفظ ہے. نبی عربی زبان کا لفظ ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، پڑھے لکھے دام میں سکون دے رہا ہوں، سب سے کر رہا ہوں. جب خبریں لگتی ہیں ٹی وی پہ یا کسی بھی چینل پہ، جب اردو خبریں لگتی ہیں تو ہے کہ کیا آتا ہے؟ خبریں خیر یہ نہ خبریں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو ہے، خبریں اردو میں. دوسری بات، جب انگلش میں خبریں ہو تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ نیوز. نیوز جی انگلش ہے، انگریزی ہے. چلیے، اگر پنجابی میں ہو تو لکھا ہوتا ہے خبر. پنجابی میں ہو تو لکھا ہوتا ہے خبر. یہ پنجابی کا لفظ ہے. کبھی عربی کی خبریں سنی ہیں؟ جب عربی کی خبریں تو کیا لکھا؟ الانباء. الانباء خبریں. لفظ عربی کا ہے، لفظ عربی کا ہے. الانباء مانا خبریں دینے والا، خبریں. اب نبی کا معنی کیا ہوگا؟ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کرو اردو میں، معنی بنے گا خبریں دینے والا. خبریں دینے والا. اب یہاں اگر کے لیے خبریں دینے والا بنتا ہے. سنیے، اس کا اگر خبریں دینے والا بنتا ہے تو ٹی وی پہ عورتیں بھی خبریں دیتی ہیں، مرد بھی خبریں دیتے ہیں. پھر کیا لوگ نے نبی کو ان کے ساتھ ملا دیا؟ نہیں. بات جو ہے بہت مشکل ہے، میں جامع سے شروع کرنا چاہتا ہوں. زمین کی خبر زمین پر دینا، معاشرتی سیارے کے ذریعے دینا، موبائل کے ذریعے دینا، تار کے ذریعے دینا، ٹیلی فون کے ذریعے دینا، کسی بندے سے سن کے خبر آگے دینا، یہ اور بات ہے. اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھو فرش پر ہو خبر فرش کی. یعنی مواصلات کا ذریعہ نہیں، موبائل نہیں ہے، فون نہیں ہے، تار نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے. خبر دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے. یہ نبی وہاں سے لیتا ہے، یہاں دیتا ہے. بیٹھا فرش پر ہے، خبر فرش کی ہے. میں آگے چلنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کے الفاظ اور کلمات کا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما. ولاخواننا الذین، ہمارے تم بھائیوں کی بھی بخشش فرما. سبقونا بالایمان. سبقونا بالایمان. سبق سبقت ہے، سبقت سے کیا مراد؟ کہ جو ہم سے پہلے. سبقونا بالایمان، یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی مسلمان ایمان کی حالت میں چلے گئے، اللہ ان کی بھی بخشش. آج ہم ایک مسلمان بھائی کی بخشش و مغفرت کے لیے یہاں جمع ہوئے، ان کی بھی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے. تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں،
تعبیر نہ ہو جائے. انسان کی زندگی میں مختلف نشے و خیالات ہیں جس ہم اپنے محترم بھائی محمد اعجاز احمد چچا صاحب اور ان کی سارے سوال کی جمع ہے. مجھے اور تو سب لوگوں کے معاملات ہیں لیکن ایک کا بات ضرور عرض کروں گا کہ میرا تجربہ ہے وہ شخص باوصول آدمی تھا. وہ شخص باوصول آدمی تھا جو بات کرتا تھا. میں کہہ سکتا ہوں ایمانداری سے کہ وہ اس پہ عمل کرتا تھا. صرف تھیوری نہیں تھی. تھیوری اور ہوتی ہے, پریکٹیکل اور ہوتا ہے. تھیوری بڑی بڑی ہے لیکن جب بندہ پریکٹیکل کرتا ہے تو اس اصول پہ خود چلتا ہے, خود عمل کرتا ہے. مزہ اسی میں آتا. بات کسی کو کہنا اور ہوتا ہے, کسی کو تقریر کرنا بات کرنا اور ہوتا ہے, کسی کو نصیحت کرنا اور ہوتا ہے, لیکن پہلے خود اس پہ عمل پیرا ہونا کچھ اور ہوتا ہے. جب بندہ خود عمل پیرا ہو پھر کسی دوسرے کے کو ہو, دوسرے سے کہے, اللہ اس کی بات پہ تاثیر پیدا کرتا ہے. میں خود میں بات کرتا لوگوں کو, لوگ بات پڑھا لو میری بات پہ تاثیر کیا خاص ہوگی. میں روزہ نہیں رکھتا, لوگوں کو کہو روزہ رکھو, میری بات پہ تاثیر کیا ہوگی. میں سچ نہیں بولتا, لوگوں کو کہو سچ بولو, تو میری بات پہ کیا خاص تاثیر ہوگی. تاثیر اس کی بات پہ ہوگی جو پہلے خود سچ بولے پھر دوسروں کو کہے کہ سچ بولو. پہلے خود نماز پڑھے پھر لوگوں کو کہے کہ نماز پڑھو. پہلے خود روزہ رکھے پھر لوگوں سے کہے کہ روزہ رکھو. پہلے خود زکات دے پھر لوگوں سے کہے کہ زکات ادا کرو. پہلے خود نیکی کرے پھر دوسروں کو نیکی کہو. اس شخصیت کے بارے میں ایک باوصول آدمی تھا, اچھی شرافت کی زندگی. باقی ہر انسان کی زندگی میں نشے و خراب. کون ہے وہ بڑے سے بڑا متقی جو کہے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. صرف فرشتے اور نبی, فرشتے اور نبی یہ معصوم عن خطا ہے. خطا ان سے نہیں ہوتی, وہ جو بھی کرے گناہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ خطا کا شائبہ ہر ایک میں پایا جاتا ہے. لیکن بات ایسی ہے کہ جن کو اللہ محفوظ کر دیتا ہے. نبی فرشتے معصوم ہیں, اللہ کے وہ نیک اور مقبول بندے محفوظ ہیں. ان پہ شیطان حملہ تو کرتا ہے, وسوسے کو پیدا کرتا ہے, لیکن اللہ اپنے فضل سے ان کو محفوظ کر دیتا ہے. اور پھر وسے کی بات ہوتی ہے, جب بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے, اپنا ارادہ کرتا ہے, اللہ اکبر کر دیا, فرشتے اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں. جب فرشتے لکھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے, جاؤ. اس کے بعد اس نے ارادہ کیا ہے گناہ کرنے کا. رب نے فرمایا اس نے ارادہ ہی کیا, گناہ کیا تو نہیں ہے, چلے. فرشتے رک جاتے, پھر وہ بندہ گناہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. فرشتے پھر لکھنا شروع کرتے ہیں, پھر ان کو منع کرنے لگا, رک جاؤ. اللہ یہ تو گناہ کی طرف چل پڑا ہے. رب فرماتا کبھی چل ہی پڑا ہے, کیا تو نہیں ہے. چلے فرشتے رک جاتے ہیں. وہ بندہ گناہ کرنا, چوری ہے, مسراب ہے, جو بھی گناہ ہے, نہیں بات. تو جب وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, فرشتے پھر لکھنا شروع کرتے ہیں, ان کو پھر منع کر دیا, رک جاؤ. یہاں آپ اس نے گناہ کرنا شروع کر دیا. رب بڑا مہربان ہے. رب فرماتا ہے ابھی یہ فارغ نہیں ہوا, ممکن ہے کرتا کرتا میرا خوف پیدا ہو جائے تو چھوڑ دے. ممکن ہے یہ کرتا کرتا میرا خوف پیدا ہو جائے, یہ گناہ کو چھوڑ دے. تو جب نیکی کا ارادہ کرتا, جب وہ گناہ کر لیتا ہے, پھر اس کو جتنا گناہ کیا ہے اتنا لکھنے کا اس کو اجازت ہوتی ہے. جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو رب فرماتا فرشتوں لکھو. آئے کیا بات ہے یار, پھر سے توجہ کرنا. جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو رب فرماتا لکھو. اس کا ارادہ بھی نیکی کی تو نہیں ہے. رب فرماتا تو نے کیا مانو, ممکن ہے
اس کو نیکی کرنے کا وقت نہ ملے، زندگی وفات آئے، زندگی وفات نہ آئے، لہذا اس نے نیکی کی کی ہے، اس کے نامہ یا عمل میں نیکی درج کر دی جائے۔ مولا تو کتنا غفور رحیم ہے، مولا تو کتنا مہربان ہے، مولا تو کتنا جو ہے وہ ہم پہ کرم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو کرم کرنے کے لیے راضی ہیں، تیار کرتے ہیں کرم، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، راہ دکھلائے کسے گناہ منزل ہی نہیں، کوئی منزل کی طرف جانے والا تو ہو، اس کو ہم منزل بھی دکھاتے ہیں۔ ان کا کہتے ہوئے ہر چیز ملا کرتی میرے عزیز و اس پر کو قرآن پاک کو جہاں بھی اللہ رب العزت نے ماں یا باپ کے بارے میں فرمایا، ایک بات اسے اکیلی ماں کے بارے میں نہیں فرمایا یا اکیلے باپ کے بارے میں نہیں فرمایا۔ والدین کا معنی ہے ماں باپ دونوں، والدین کا معنی ہے ماں باپ دونوں۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بالکل ٹھیک۔ کوئی دادا کہ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہماری ماں کی جنت کہاں ہے؟ سوال یہ ہے میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن میری ماں کی جنت کہاں ہے؟ میری ماں کی جنت میرے باپ کی خدمت کرنے میں، میری ماں کی جنت اس کے اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں ہے۔ یوں کہہ دوں میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور میری ماں کی جنت میرے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب سا بن گیا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس کا کچھ اور ماحول ہوتا ہے، باپ کسی مکانی میں کیا کمانا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، گھر سے بے گھر ہونا، جگہ جگہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا، وہ بیچارہ خون پسینے سے روزی کما کے لاتا ہے۔ ماں بچوں کی پرورش کرتی ہے اپنے شوہر کی کمائی سے، تعلیم بچوں کو دیتی ہے شوہر کی کمائی سے، کپڑے، خرچہ، آنا جانا، دکھ سکھ، غمی، شادی، خوشی، تمام چیزیں شوہر کی کمائی سے ہوتی ہے۔ لیکن جب اولاد تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بعض میں نے خود میرے پاس اس قسم کے کیس آتے رہتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں قاری صاحب کو مہربانی کو دعا فرماؤ، منڈے ماں کی گل مانگنے میں میری یہ اکثر معاملہ ایسا بھی ہے، کیا صاحب کو مہربانی فرماؤ، میں جانتی ہوں بس پتا نہیں جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ نہیں کرتے۔ میں نے اصل بات یہ ہے پہلے ان کی ماں کو چاہیے وہ میری تابعداری کرے، پھر ماں اولاد کو یہ بات سکھائے کہ اس سے بڑا معاشرے کا دراصل، اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو باپ بیچارہ ضعیف و بور ہو جاتا ہے، کمانے کا کام نہیں جاتا، اولاد کمانا شروع کر دیتی ہے۔ جب اولاد کمانا شروع کر دیتی ہے تو وہ سمجھتی ہے ہم پیدا ہوتے ہی ایسے تھے، بس بیوی جانے شوہر جانے بس، اور کہتا سارے مالی جان اڑا کرے، خدا کرے اللہ زندگی عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ بہت بڑے سرمایہ ہوتے ہیں، یارو ماں باپ جو ہے یہ نجات کا سبب ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو سلام ارشاد فرماتے ہیں باپ جنت کا اور ساتوں ہاتھ درمیانی گیٹ ہے، باپ جنت کا ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن ایک بات نہیں لیجیے، حضور علیہ السلام نے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے، مین گیٹ قرار دیا ہے، اور ماں کی بھی خدمت کیا کرو، باپ کی بھی خدمت کیا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن
جب اولاد دل کو سکھاتی ہے. اور جوانوں خدا کے لیے میری ایک درخواست ہے, اگر کوئی مقام چاہتے ہو ماں باپ کو نہ سکھانا, اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو ماں باپ کی دعائیں دینا, اگر کچھ بننا چاہتے ہو, اگر کچھ بننا چاہتے ہو, اگر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو, اگر آپ دنیا میں کامیابی تمہاری زندگی سنوارنا چاہتے ہو, خدا کے لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا. جس کے ماں باپ ناراض دنیا سے چلے گئے, یاد رکھو اس کی آخرت تباہ برباد ہو جائے گی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ, خوش نصیب ہیں وہ اولادیں, وہ کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی بچے خدمت کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ اولاد, خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. یار ماں باپ نے تو فریضہ ادا کر دیا, ماں باپ بڑی ذمہ ہو گئے, اور بات سب کی اور بات ہوتی ہے. اللہ اکبر کیا دل میں اگر تو غم کے فسانے بھرے ہوئے بخش و سلام اللہ کی بیٹھ کر سنیں. یارو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ قرض اٹھا کے بھی خدا کی قسم ادا کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے مزدوری کر کے کبھی خدا کا خاصہ بڑھاپے کی حالت میں اگر ماں باپ نے کچھ کسی سے قرض دے دیا تو دنیا سے چلے گئے, اولاد کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کا قرض اپنے ذمہ لے. کیا ہو گیا یار, کوئی بات نہیں, زندگی بچپن سے لے کے جوان ہونے تک اس نے بڑی محنت کی ہے. اور ان سے پوچھو کہ جو ماں باپ کی تابع داری کرنے والے ہیں اور ماں باپ ان سے پچھڑ گئے, ماں باپ ان سے جدا ہو گئے. آج کیسے صاحب سے پوچھو کہ باپ کی جدائی کتنی دردناک ہوتی ہے, کہ جنہوں نے ان کی پرورش کے لیے اولاد دی تھی, یارو فوج میں ملازمت کی, ذمہ دار کیا, کاروبار کیا, سب کچھ کیا, لیکن کیا آپ ان کا یہ حق نہیں ہے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا بھی کر سکے؟ خدا کے لیے ایسا عقیدہ پیدا کرو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں, ہماری اولاد ہاتھ اٹھا کر ہماری بخشش کی دعائیں کرے. ان اللہ لا یغفر درجات للعبد الصالح فیقول یا رب العالمین. بے شک ان اللہ لا یغفر درجات للعبد الصالح, جب آپ نے کسی بندے کی درجے کو مرتبے کو جنت میں بلند کرتا ہے, فیقول, تو وہ کہتا ہے یا اللہ کہ میرا مرتبہ بلند کیسے ہوگا. خدا کر کے جنت میں, خدا کر کے میں یہاں آیا, اب جنت میں میرے درجے کو مرتبے کو بلند کیسے کیا جا رہا ہے. جہاں بات ہے بے استغفار اللہ کا بنانے کا, اور سوال کرنے والے تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی ہے, اس کی وجہ سے تیرے درجے کو جنت میں بلند کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پناہ میں آ جانا ہوا ہے کہ مالک و مولا بھائی محمد اجازت احمد سے صاحب اور ان کی بخشش و رحمت فرمائے, ان کی اولاد کو عثمان خان لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے, اور تمام کی اولادوں کو ماں باپ کے جانے کے بعد دنیا میں دیکھیں جب فوت ہو جاتے ہیں ان کی ہم کوئی خدمت نہیں کر سکتے, نہ ہم ان کو کھلا سکتے ہیں, نہ پلا سکتے ہیں, نہ پہنا سکتے ہیں, نہ دبا سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ایک کام تو ضرور کر سکتے ہیں, ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسی طرح ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ المبین. تمام ماں باپ کو اللہ کو زیبا ایک مرتبہ دوسری 3 مرتبہ کو شفا کے درمیان کرتے ہیں اجتماعی دعا. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
مالک مولا حضور علیہ السلام کی شان رحمت کے طفیل ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جملہ کلام کا ثواب، جملہ قرآن کا ثواب، کلام کلام پاک سے لے کر اب تک جو کلمہ کلام پڑھا گیا گھر میں پردہ بہنوں بیٹیوں نے پڑھا، حاضرین نے پڑھا، میرے مالک حاضر دعا میں ہے جو بھی نیکی کی گئی اللہ غلطیاں معاف فرما کے صحیح کلام و کلام کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے توسط سے آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، بنات پاک، آل پاک، اولاد پاک، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، آئمہ مجتہدین، تمام ارباب السلاسل، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ویسیہ، تمام بزرگان دین کے ارباب کو ثواب پہنچا۔ مالک مولا خصوص بالخصوص اس جملہ کلام و کلام کا ثواب جس مرحوم کے لیے اہتمام کیا گیا، جناب محمد اعجاز احمد جٹا صاحب مرحوم، اعتقاد کی روح کو یہ ثواب پہنچا۔ اور اللہ نے یہ شریعت معاشرے میں رہتے ہوئے میرے بھائی جو بھی گناہ غلطی سرزد ہوئی، جانے میں انجانے میں، دانستہ یا نادانستہ، چھوٹی بڑی، دن میں رات میں، اللہ جو بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اپنے فضل سے پیارے محبوب کی شان رحمت کے صدقے میرے مالک مرحوم کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ غفور رحیم تیری شان ہے، مالک کو معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، معاف کر دے، رحم فرما دے۔ مرحوم کی نیکیوں جو انہوں نے نیکیاں کی، ہم نیکیاں اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں مالک، اگرچہ ہماری نیکیاں بڑی کھلی ہے لیکن تو اللہ اکبر بہت بڑا ہے، اے اللہ اس پہ ثواب اجر اپنی شان کے لائق عطا فرما۔ اے اللہ مرحوم کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پہ اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ مرحوم کے لیے ذریعہ نجات بنا اور مرحوم کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، حد نگاہ تک قبر کو کشادہ فرما، کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرما، روز محشر تک یہ پاک علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اس مرحوم کے علاوہ اس گھر کا، اس خاندان کا، یا جتنے میرے بزرگ بھائی دوست بچے ہاتھ بھائی خواتین ہیں، ان کا جو بھی کوئی ایمان کی حالت میں صحیح عقیدہ دنیا سے انتقال کر چکا ہے، مالک ان کے ارواح کو بھی ثواب پہنچا، ان کی بھی بخشش و برکت فرما۔ بس خاندان کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ بھائی جان صاحب کی اولاد کو، ان کے جو اصولی کام ہیں، ان کے جو اچھے کام ہیں، میرے مالک ان کی اولاد کو ان کے کن کاموں کے نشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک اولاد کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللهم اغفر لحقنا ومجدنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھانا تو بغیر کوئی نہیں، کھانا تو